सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इमरान खान का इसी माह असम्बलियों से निकल जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई ने एक बार फिर इदारों के लिए सख्त जुबान इस्तेमाल की। कहा, सब जानते हैं एक ताकतवर शख्स ने इन्हें NRO 2 दिया। इस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं, अब आपको फिक्र नहीं है कि मुल्क किधर जा रहा है? इमरान खान ने एक बार फिर डिफॉल्ट की कहानी दोहरा दी। कहा, ये हुकूमत जितनी देर रहेगी मुल्क में मुआशी बहरान रहेगा। सियासी इस्तेकाम तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इमरान खान की घड़ी के मामले पर मीडिया पर तनकीद। कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी, घड़ी पर शोर मचाया हुआ है। मेरी घड़ी थी, इसे बेचूं या रखूं? चैनल्स महंगाई पर बात करने की बजाय घड़ी के पीछे पड़े हैं। अब इन लोगों का जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अगर हमारा रुपया गिरेगा तो इनका तो डॉलर में पैसा पड़ा हुआ है, इनको तो फायदा है। इसलिए इनको कोई फिक्र नहीं है जिधर पाकिस्तान जा रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चैनल्स जो आज चुप करके बैठी हुई हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, वहां बोल नहीं रहे, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है। अगर मुल्क के डिफॉल्ट की तरफ चला गया, ये सारे हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ये हम सबको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारे दौर में माइक जा रहा होता था सबके सामने, अच्छा जी बताएं कितनी महंगाई है, कितनी तकलीफ है, चुन चुन के। आज क्यों नहीं जा रहे? आज जरा ये सुने कि हमारे दौर में जब लोगों के पास जा रहे थे, महंगाई कितनी थी, तो इन्फ्लेशन थी 12 इतनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी तौर पे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता, तो माशी तौर पे तो इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। मैंने जब ये फैसला किया था, मुझे पता था इन्होंने नहीं इलेक्शन करवाने, इसलिए हमारा प्लान पूरा वही है। जब मेरी तैयारी होगी, मैंने आपको कहा दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी, मैं अपने वही जो मैंने अनाउंस किया उसी पर मैं चलूंगा, मैं ये असेंबली से निकल जाऊंगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मियां ताहिर साहब मौजूद हैं। मियां ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें ये ऐलान किया गया है कि इसी महीने असम्बलियों से निकलेंगे, जबकि उन्होंने एक बार फिर से डिफ़ॉल्ट की कहानी दोहराई है। घड़ी के मामले में उनकी जानिब से कहा गया कि मेरी घड़ी थी और मेरी मर्जी, मैं बेचूं या रखूं। कैसे देखते हैं उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखें जी, जो घड़ी की बात की है, घड़ी उनकी घड़ी नहीं थी, ना उनकी मर्जी चल सकती है। वो घड़ी चोर है, उन्होंने चोरी की है। ये ना कहें कि मैंने घड़ी मेरी थी, मैं उसको बेचूं या रखूं, ये इतना सादा मामला नहीं है। मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि वो अपने सो कॉल्ड इत्मीनान के साथ आएंगे, जो पता नहीं कैसे हासिल करते हैं। कुछ लोगों को पता है, जो अंदर की खबर रखते हैं, कि वो इत्मीनान उन्हें कहाँ से आता है, कुछ खाने पीने से आता है। तो वो इत्मीनान के साथ दोबारा आए हैं और उन्हें आगे कह दिया है कि मेरी घड़ी थी, मेरी मर्जी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। कौम को इस तरह से बेवकूफ अब नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कि सबको पता है कि वो घड़ी जो घड़ियां जो आपको मिली थी, पहली बात तो ये है कि वो आप रख सकते हैं, बेच नहीं सकते, कानून ये कहता है। दूसरी बात ये है कि आपने अंडर वैल्यू करके वो ली और ज्यादा पैसों में बेच के उसका मुनाफा जेब में डाला। तीसरी बात यह है कि 2019 से 2021 के दरमियान जो आपके 10 दौरे हैं, इमरान नियाजी साहब, जो 10 दौरे हैं आपके, उसमें आपने कोई अपना कीमती तोहफा जो दूसरे मुल्कों से मिला है वो शो ही नहीं किया। क्या 10 दौरों में जो अरब ममालिक के दौरे हैं, जो 2019 से 21 3 साल के जो दौरे हैं, उसमें आपको कोई तोहफा नहीं मिला? यानी कि जो उस दौर में जो तोहफे जाहिर किए गए, उनकी कीमत उन तोहफों से भी कम है जो इनके वफ्द के लोगों को मिले। यानी कि जो साथ गए लोग हैं, जो गुजरा हैं, उनको महंगे तोहफे मिल गए और वजीर आजम को बहुत ही सस्ते तोहफे मिले। इन्होंने तोहफे छुपाए हैं, इन्होंने तोहफे जाहिर ही नहीं किए, तोशाखाना में जमा ही नहीं कराए, वो ले के चले गए। तो ये चोरी है, ये सीधी सीधी चोरी है। ये बिल्कुल ये कह के ये इस तरह से नहीं गुजर सकते, और ना ही मीडिया इनको और दूसरे जो वाकफ हैं इन मामलात से वो इनको गुजरने देंगे कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी,
نہیں، یہ پاکستان کی گھڑی تھی، یہ پاکستان کی عزت تھی جو آپ نے نیلام کی، اور نیلام کر کے آپ نے اس کا منافع جیب میں ڈالا. آپ نے چوری کی ہے، آپ نے نہ صرف چوری کی ہے بلکہ پاکستان کی عزت سے کھلواڑ کیا. جو تکریم ہوتی ہے، جو دوسرے لوگ جو آپ کو تحفہ دیتے ہیں، وہ آپ کو تھوڑا دیتے ہیں، وہ آپ کا منہ دیکھ کے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو آپ کو تحفہ دے رہے ہیں. وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیتے ہیں، وہ پاکستان کے وزراء کو دیتے ہیں، وہ پاکستان کے صدر کو دیتے ہیں، وہ پاکستان کے نام پہ دیتے ہیں. تو پاکستان کے نام پہ ملا ہوا تحفہ آپ کیسے کسی اور کو بیچ کے اس کا منافع جیب میں ڈال سکتے ہیں، اور وہ بھی انڈر ویلیو کر کے، اور قانون کی ایک نہیں دسیوں خلاف ورزیاں کر کے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو تحفے آپ نے شو نے کیے ان کا حساب دینا ہوگا. یہ تھوڑا ہے کہ آپ آئیں گے اور آ کے ایک چلتے ہوئے ایک ریمارکس پاس کریں گے اور آپ بری ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اس طرح تو پھر نواز شریف کہتا کہ میرے بیٹے کی کمپنی، میری تنخواہ، میری مرضی، میں نے لی یا نہیں لی، آپ کو کیا اس سے لگے. اس پہ تو اس کو تعمر نااہل کر دیا گیا تھا. اس میں آپ کیسے یہ بات کہہ کے بچ سکتے ہیں کہ میری گھڑی میری مرضی؟ آپ کی گھڑی وہ نہیں تھی، وہ پاکستان کی گھڑی تھی. دوسری بات جو وہ ایک بار پھر پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ بار بار ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں، یہی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے. جس ڈی اسٹیبلائزیشن کی بات کرتے ہیں یہ ہے عدم استحکام، یہ خود پیدا کرتے ہیں. انہیں بڑا اچھی طرح سے پتا ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ عدم استحکام کیا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. جب 2014 کا درہ ہوا تھا اس وقت عدم استحکام پیدا کرنے والے یہی عمران نیازی، جن کی وجہ سے پاکستان میں چین کے صدر نے آنے سے نہ آ سکے، اور وہ سی پیک کا ہمارا جو معاہدے ہیں وہ نہ ہو سکے، اور ہماری جو معیشت جو ٹریک پہ چڑھی ہوئی تھی وہ اتر گئی. تو اب بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں، بار بار وہ ڈیفالٹ کی بات کر کے پوری دنیا کو اور سرمایہ داروں کو بہت ہی غلط میسج دے رہے ہیں. اور اس میسج کے نتیجے میں پاکستان ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی. ادروائز دیکھیں میڈیا کو بار بار یہ نشانہ بناتے ہیں. یہ خود کبھی میڈیا پہ آئے ہیں تو صحیح، یہ کبھی آئے ہیں میڈیا پہ؟ یہ تو تقریر کرنے آتے ہیں، یہ تو ویڈیو میسج دینے آتے ہیں. یہ بیٹھتے ہیں سیدھا اور ایک تقریر کر کے غائب ہو جاتے ہیں. اپنے یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں، اپنی مرضی کی کہانی بیان کرتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا. بھائی میڈیا پہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئیں آپ انڈیپینڈنٹ صحافیوں سے، انڈیپینڈنٹ میڈیا سے آپ آگے بات کریں، آپ پوچھیں ان سے. آپ آئے ایک دفعہ آگے سامنے انڈیپینڈنٹ صحافیوں سے سوال تو کریں نا، آپ بات کر کے غائب ہو جاتے. ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب، جس طرح عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میری گھڑی میری مرضی، آپ کیا سمجھتے ہیں انہی کی گھڑی ہے اور انہی کی مرضی چلے گی؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو بڑی تفصیل کے ساتھ میاں طاہر صاحب نے بیان کر دیا ہے سارا کچھ. بہت مشکل ہے میرے لیے کچھ ایڈ کرنا، لیکن دو تین نئی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. جو میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیفالٹ کا رونا رو کے پاکستان سے دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں، میں بس اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا مشن ہے، اور یہ ان کا مشن 4 سال میں ان کے جتنے بھی باہر کے دورے ہیں، جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو انہوں نے خطاب کیا ہے، چاہے وہ OIC تھی، چاہے وہ شنگھائی آرگنائزیشن تنظیم تھی، چاہے وہ ڈیووس کی اکنامک کانفرنس تھی یا سمٹ تھی، ہر جگہ انہوں نے بیٹھ کے ایک چیز ثابت کی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کرپٹ ہے، یہ ملک کرپٹ ہے، اس کی لیڈرشپ کرپٹ ہے، اس کے سیاستدان کرپٹ ہیں، اس کے بزنس مین کرپٹ ہیں. انہوں نے یہ 4 سال کی کمپین کا نتیجہ ہے کہ آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا، پاکستان کیوں ڈیفالٹ نہیں کر رہا. تو یہ تو بالکل واضح ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے کہ یہ بندہ سمجھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. ابھی آپ دیکھیے جو خط لکھنے کی کوشش کی گئی تھی 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ اور ملکی وزیر خزانہ کی طرف سے، شوکت ترین صاحب، انہوں نے جو کوشش کی تھی وہ ملک کو ڈیفالٹ کرانے والی نہیں تھی. لیکن آج میں عمران خان صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے وہی شوکت ترین صاحب نے ابھی پچھلے ہفتے کہا ہے جب پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں، کم از کم ہم کسی اور کی نہیں سنتے، اپنے بندوں کی تو سن لیں. تو یہ ان کی خواہش ہے. یہ اگر ملک دشمنی ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ خان صاحب کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو کسی خدائی مشن پر ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں اس وقت والی ریاست مدینہ بھی ہیں، وہی خلیفہ ہیں، وہی سب کچھ ہے. تو ان کی اس دماغی کیفیت کا کوئی علاج نہیں ہے، اس ہیجانی کیفیت کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اور رہ گئی گھڑی کی بات، بہت شرمناک بات ہے. میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس ڈٹائی کے ساتھ کہیں گے کہ میری گھڑی میری مرضی. پہلے تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ خان صاحب کبھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں. پھر اس کا دفاع کرنے کے لیے ان کے جتنے بھوپو اور بھونکو ہیں انہوں نے بے پناہ کوشش کی. آج خود مان رہے ہیں کہ ہاں جی گھڑی میں نے بیچی. خان صاحب گھڑی نہیں ہے،
کھڑیاں ہیں اور جو اندھی مچائی گئی ہے توشہ خانے میں اس کی تفصیلات ابھی آئیں گی. آپ تو کبھی گئے ہی نہیں وہاں, پھر یہ جا کے تحفے اٹھا کے کون لاتا تھا ابھی یہ بھی پتہ کرنا باقی ہے, اور لگ جائے گا لوگوں کو پتہ کہ کون جاتا تھا, کون وزٹ کرتا تھا, کیسے وہ چیزیں آتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے آپ اقتدار میں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی مملکت کو خطرہ لاحق ہے یا پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. اس غلط فہمی سے آپ باہر نکل آئیے. جتنی تباہی 4 سال میں آپ نے کی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کا کمپیریزن کسی بھی رجیم کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یہ جو آپ ہمیں بار بار جو اکنامک سروے کی طرف توجہ دلاتے ہیں, اس وقت کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی فائنڈنگ پڑھ لیں, تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کہاں تھے. اکانومی کی تباہی کا آغاز آپ کے دور میں ہوا, عروج پر وہ آپ کے دور میں پہنچی. اب آنے والی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اس کو بھگت رہی ہے. تو یہ بنیادی ذمہ داری ساری آپ کی ہے خان صاحب. یہ خان تباہ کن صورتحال کے آپ خالق ہیں. جی ٹھیک ہے, بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. نوید چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. نوید چودھری صاحب, ایک تو عمران خان کے اس بیان پر کہ میری گھڑی میری مرضی پہ بھی اپنے کامنٹس ایڈ کیجیے گا, اور دوسرا جس طرح سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ یہ صرف ایک گھڑی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک گھڑیوں کا معاملہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے دور میں جتنے بھی توشہ خانہ میں تحائف ان کو ملے تھے, کیا اب ان سب پہ نہیں تحقیقات ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, آج کی جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس میں ایک چیز بہت نمایاں ہے, اگر اسے غور سے دیکھیں. مایوسی انتہا کو پہنچ چکی ہے. یہ کہہ دینا کہ میری گھڑی میری مرضی, یہ کیا مسئلہ ہے, میں لایا تھا میں نے بیچ دی, اور چینل جو ہیں وہ مہنگائی کا ذکر نہیں کر رہے, یہ سب لغو باتیں ہیں. یہ جو توشہ خانہ اسکینڈل ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. عمران خان صاحب کے دور میں حکومتی سطح پر بلکہ ان کے فیملی کی سطح پر جس طرح کی کرپشن ہوئی, کیونکہ گوگی بھی ان کی فیملی کا پارٹ تھی, اس کے حوالے سے بہت شروع میں ہی اس وقت کے چیئرمین نیب جوید اقبال نے بہت ساری چیزیں بتا دی تھی, لیکن ان کو دبا دیا گیا. ظاہرہ پیج ایک تھا. اب گھڑی کا معاملہ یہ تھوڑی ہے کہ گھڑی آپ کو ملی اور آپ کو بھیجی, بھی آپ کو نہیں ملی, وہ ریاستی عہدیدار کے طور پر آپ کو دی گئی تھی یا دی گئی تھیں. بہت ساری ہیں, اب تو نئی آڈیو بھی آ گئی ہے. گھڑی کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا. آپ نے اس میں صریحاً فراڈ کیا, اس کی کم قیمت لگوائی, اس کے بعد اس کو آپ نے پاکستان سے باہر بھیجا, اس کے بعد اس پر آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا, اس کے بعد اس کی آپ نے جعلی رسیدیں بنائی, اس کے بعد آپ نے اپنا ہی بنایا ہوا قانون وائلیٹ کیا, اور ہر طریقے کے ساتھ آپ خیانت کے مرتکب ہوئے, جس پر الیکشن کمیشن نے آپ کو نااہل قرار دے دیا, اور اب سیشن کورٹ کے پاس کیس ہے. یہ تو توشہ خانہ اسکینڈل ہے پورے کا پورا. یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. یہاں تو تبادلوں سے لے کر تقرریوں تک, اور یہاں زمینوں کے ٹھیکوں سے لے کر, جیسے رنگ روڈ اسکینڈل ہے, گندم کا اسکینڈل ہے, ادویات کا اسکینڈل ہے, کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جہاں کرپشن نہیں ہو رہی تھی. سادہ سی بات ہے, بخاری صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ عالمی اداروں رپورٹس پڑھ لیں. دیکھیں, جب پچھلی حکومت گئی, ان سے پچھلے والی حکومت, تو کرپشن انڈیکس میں ہمارا نمبر تھا عالمی سطح پر 117واں, اور جب عمران خان صاحب حکومت سے گئے تو اس وقت ہمارا نمبر تھا, یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ نے بہت راکٹ سائنس ڈھونڈنے کے لیے عام اویلیبل ہے. 140, یعنی کہ کرپشن ہی کرپشن. اور اب تو پرویز الہی صاحب جو ان کے بڑے ساتھی ہیں بتا چکی ہیں کہ پنجاب کے اندر گزار کیا گل گزارا تھا. کے پی کے کا کچومر نکال دیا گیا, اس وقت کے پی کے دیوالیہ ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی شعوری اور سنجیدہ کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ اپنے غلط بیانیے کے سر پر بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نظام کو چلتا کریں, ملک چو کر دیں, چاہے جتنی مرضی بربادی ہو, خون خراب ہو. وہ ناکام ہو گئی. ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کے آرمی چیف کے جو عہدہ ہے اس کو متوازن بنانے کے لیے کوشش کریں, اس کے لیے سر توڑ کوششیں انہوں نے کی, وہ ناکام ہو گئی. اس کے بعد ان کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرایا جائے. انہوں نے بڑی سنجیدہ کوششیں کی ہیں, یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے. پوری کوشش کی انہوں نے کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, اور شوکت ترین اس کبھی کاروائی میں ان کے معاون تھے, جو تیمور سلیم جھگڑا ہے وزیر خزانہ کے پی کے, وہ ان کے ساتھ شامل تھے. پنجاب کے وزیر خزانہ نے 12 کے ساتھ ریلیز کیا, لیکن یہ بڑی گھنونی سازش تھی اور یہ ریاست کے خلاف سازش تھی, وہ بھی ناکام ہو گئی. عمران خان اکانومی کو اس حد تک ڈیمیج کر کے جا چکے ہیں کہ ریپیئر کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 17 ارب کا ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اسٹیٹ بینک کا اندازہ تھا کہ 7 سے 8 ارب ڈالر رہے گا
इमरान खान ने 17 अरब डॉलर का ट्रेड ऐसे छोड़ा, वो भी खैर कोई बात नहीं, चले कारोबार करता बंदा कमी बेशी भी पूरा कर दिया। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो आईएम से मायदा तोड़ा वो रियासत के खिलाफ साजिश थी। 2 हफ्ते पहले तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फवाद चौधरी और शौकत दीनपुरी कौम को बता रहे थे कि हमें बिजली के टावर बनाने पड़ेंगे, गैस के टावर बनाने पड़ेंगे, हम सब्सिडी नहीं दे सकते। इमरान खान टीवी पर आगे बातें कह रहे थे, फिर उन्होंने मायदा तोड़ दिया। तो ये बहुत खौफनाक जराइम है, और मैं समझता हूँ करप्शन के जराइम और जो रियासत के खिलाफ जराइम किए गए उनके एहतसाब का वक्त मुझे लग रहा है कि आ रहा है, जिससे इमरान खान साहब की जो मायूसी है वो पीक पर जाती दिखाई दे रही है। एहतसाब का वक्त आ रहा है और इस तमाम मामले पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। नवीद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब और मियाँ ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सैलाब से सिंध बुरी तरह मुतासिर हुआ, सैलाब मुतासरीन की बहाली के इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहते हैं सिंध में तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तो 70-80% के करीब सिंध सूबा 2 ऑब्वियसली उनको हटा के पानी के अंदर था। बाकी तो डैमेजेस हुए, घर भी गिरे हैं, घरों को नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे परदादा की बनाई हुई मस्जिद थी जो 1850s या 1860s में बनी थी, वो बहुत शदीद डैमेज हुई और उसमें अब नमाज नहीं पढ़ सक रहे नमाजी। और मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से उसको साल्वेज कर सकूँ। लोग कहते नहीं कि इसको गिराना पड़ेगा। हमें उम्मीद है, हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा केस प्रेजेंट करें कि दुनिया से हमें इंसाफ मिले। अगेन कॉम्पनसेशन नहीं, कोई एड नहीं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। अगेन कोविड की वजह से वो थोड़ा स्लो डाउन होगी चीज़ें। 7 फोर्ट जो है उसको हम रिवाइव कर रहे हैं और वो एक बड़ी अच्छी टूरिस्ट के लिए बनेगी। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा के हमरा LOC का दौरा किया। सऊदी अरब, तुर्किया, मालदीव, आज़रबाईजान, नाइजीरिया और सेनेगल के हुक्काम भी मौजूद थे। वफ़द को LOC की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया गया। OIC सेक्रेटरी जनरल ने मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शुहदा का भी दौरा किया। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा के हमरा LOC का दौरा किया। लसबेला हब और पशीन के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। हब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड 37 में BAP के फरमान अली कामयाब हो गए। पशीन तहसील हरमजई में 12 वार्ड्स पर मुश्तमिल बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल हो गए। JUI के 3 और अवामी नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।